اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده حسرة بيده أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. صلوات برکت پھر بھی ایک دفعہ بلند کر صلوات پڑھتے ہیں. توجہ گفتگو شروع عشرہ کربئی میں امام حسین علیہ السلام اور آج مسلسل ہماری یہ نامی نشست ہے. سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے معرفت امام زمانہ اور اطاعت امام زمانہ. کل تک سلسلہ گفتگو ان منزلوں میں پہنچا تھا کہ امام کی غیبت کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ غیبت دین کی تاریخ ہے, یہ دین کا شعار ہے. اللہ عالم نے بنی نوع انسان میں جسے سب سے پہلے بنایا اسے غائب بنایا. پھر اس کے بعد مسلسل حجتیں غیبت کی رہتی رہیں. غیبت کے 3 حصے رہے. پہلا حصہ کہ جب اعلان ہو گیا اور وہ ہستی موجود نہیں. دوسرا حصہ کہ وہ ہستی آ گئی اور لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا. اور تیسری وہ انہی لوگوں کے درمیان رہنے لگی اور انہیں پھر بھی معلوم نہ ہو سکا. یہی غیبت ہمارے امام کی غیبت ہے کہ اعلان جس طرح پچھلے سارے نبی رسول کے آنے کا اعلان کرتے رہے, اس طرح میرے رسول سے لے کر امام عسکری تک ہر ایک اس کے آنے کا اعلان کرتا ہے. میں یہ شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری کے حق سے لے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے میرے آقا و مولا کے آنے کی نہ صرف بشارتیں کی ہیں بلکہ میرے آقا و مولا کے آنے کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں. یہ وہ پہلی غیبت کہ اعلان ہو گیا کہ کسی نے آنا ہے, لیکن وہ ابھی لوگوں کے درمیان بظاہر موجود نہیں ہے. پھر ظہور ہو گیا جو پرسوں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. ظہور ہو بھی گیا اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ حجت آ گئی ہے. اور پھر تیسرا حصہ غیبت کا کہ لوگوں کے درمیان بھی تھے اور لوگ پھر بھی نہ پہچان سکتے تھے. اب بھی وہ ہمارے درمیان ہیں اور ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے. یہی ہمارے امام کی غیبت ہے. میں آپ سے جملہ عرض کروں, امام غائب نہیں ہے, ہم غائب ہیں. معرفت ہم سے غائب ہے. خود حاضر ہونے کی کوشش کریں. وہ حاضر ہے, آپ حاضر ہونے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو ان کے حضور پیش کرنے کی کوشش کریں, ورنہ وہ حجت ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے. بلکہ یہ کیونکہ خدا بند عالم کی تمام صفات کی مظہر یہ ہستیاں ہیں نا, تو جس طرح خدا ہر ایک کے ساتھ ہے اس طرح یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. خدا نے ارشاد فرمایا ہے نا, ان اللہ مع الصابرین. اس کی معیت کیا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے کسی جگہ پہ نہیں, نظر تو نہیں آ رہا لیکن ہے. نظر نہیں آ رہا لیکن ہے. پائے نہیں. حجت کا یہی معاملہ ہے, دکھائی نہیں دے رہے لیکن ساتھ ہیں.
ہاں بالکل ہمارے قریب ہے، بلکہ ہمارے اور خدا کے درمیان رابط ہی حجت ہے۔ ہمارے خدا کے درمیان کون ہے؟ اب جملہ کہوں شاید بھاری ہو لیکن حقیقت یہی ہے، مثال سے بھی شاید سمجھ میں آ جائے گا۔ خدا اور ہمارے درمیان کون ہے؟ حجت ہے۔ خدا اور ہمارے درمیان حجت ہے، خدا اور ہمارے درمیان حجت ہے۔ تو جو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے نا، وہ ادھر والے کے بھی ادھر والے سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حجت خدا سے زیادہ آپ کے قریب ہے۔ خدا کتنا قریب ہے؟ ارشاد فرمایا اقرب الیک من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے، امام اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور آپ تمہاری معیت میں ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے ایک مثال سے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں ہر وقت ساتھ ہونا ثابت کیا۔ بس دو مثالیں اور سنیے اور میں امام کی جانب سفر کرتا ہوں۔ جنگ بدر، جنگ جب حملہ کیا میرے کائنات نے، آگا لشکر مکے والے بھاگ بھاگ کے ایک ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، ٹکرا کے گرتے تھے، اور ہر گرنے والا بھاگنے والے سے پوچھتا تھا میرے پیچھے تو علی ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ کہتا تھا میرے پیچھے بھی علی ہے۔ ٹکرانے والا دوسرے سے یہ کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی۔ میدان میں بدر میں اتنی علی علی ہوئی کہ بدر نہیں عرش دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں علی بظاہر موجود تھے، ایک جنگ وہ تھی جس میں علی غائب تھے۔ غائب کے معنوں میں اس جنگ کا نام ہے جنگ تبوک۔ یہ وہ متفق علیہ واحد، ویسے تو خیبر میں بھی علی کو مدینہ سے بلایا گیا، لیکن اس میں پھر یہ بھی روایات موجود ہے کہ امیر کائنات موجود تھے، طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے میدان میں نہیں آئے۔ 40 دن رسول نے دعا فرمائی، طبیعت ٹھیک ہوئی، جنگ فرمائی۔ تو روایتیں دونوں ہیں، لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں متفق علیہ تاریخ یہ ہے علی کو رسول مدینہ چھوڑے، اور یہ کہہ کے چھوڑ کے گئے یا علی انت و منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اس موقع کی یہ حدیث چھوڑ کے گئے۔ وہاں جب تبوک کے مقام پہ پہنچے، ادھر سے لشکر مسلمانوں کا تھا 10,000 کا، وہاں سے سامنے سے لشکر تھا 30,000 کا، 30,000 کا لشکر، روم اور ایران کی سلطنتوں کے لشکر وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ادھر دیکھا کہ ہم 10,000 اور ادھر 30,000، اور اتنی بڑی سلطنتوں کے لشکر اسلحہ جنگ کے ساتھ لیس، کوہے میں ڈوبے ہوئے لشکر دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہیں کسی نے خبر دے دی ان میں علی نہیں آئے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ سارے دن رسول سے آ کے یہی کہتے رہے یا رسول اللہ وہ 30,000 ہم 10,000، کل جنگ ہوگی تو بنے گا۔ عشاء کی بات رسول اللہ نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا میرے اللہ جو میرے ساتھ علی ہیں انہیں بھی دیکھ لے، جو اس طرف ہے انہیں بھی دیکھ لے۔ ہاں یہ رسول کی دعا کو یہ مکی دعا نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو اور اس سے وہ سوچ رہا ہو تو پہلے سورہ احزاب کے بارے میں کچھ سوچ لے۔ سورہ احزاب میں اس سے پہلے کے جنگی حالات اسی طرح کے لکھے ہوئے، میں تو قرآن اور حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ جو میرے ساتھ ہے وہ بھی دیکھ لے، جو دوسری طرف ہے وہ بھی دیکھ لے۔ صبح جنگ ہوگی تو بنے گا کیا؟ آواز قدرت آئی میرے حبیب صبح تک یہ رہیں گے تو کچھ ہوگا۔ صبح تک یہ لوگ رہیں گے تو کچھ ہوگا۔ رات کو لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ تبوک کے دشمن کے لشکر کے چاروں جانب سے علی طلوع ہوا، لشکر کے چاروں جانب سے علی طلوع ہوا، دائیں والے بائیں جانب، بائیں والے دائیں جانب، شمال جنوب کو، جنوب شمال کو، مشرق مغرب کو، مغرب مشرق کو، درمیان میدان ٹکرا ٹکرا کے گر رہے ہیں، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے میرے پیچھے علی آ رہا ہے، میرے پیچھے علی آ رہا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو میدان خالی تھا، صرف مال غنیمت پڑا ہوا،
مال غنیمت اکٹھا کیا اپنے اپنے خیموں میں. رسول نے حکم دیا جتنا مال غنیمت اکٹھا کیا گیا ہے میرے خیمے میں پہنچا دیا. مجبور رسول نے کہہ دیا 7 مال غنیمت. رسول نے سخاوتاً سب کو مال غنیمت دیا. جتنا جتنا باقیوں کو دیا اس کے 4 حصے علی کے لیے رکھے. 4 حصے علی کے لیے رکھے. وہ پلٹ کے کہنے لگے یا رسول اللہ علی تو موجود ہی نہیں ہے, علی کے حصے کس لیے؟ رسول نے فرمایا جو تمہیں دے رہا ہوں نا اس میں بھی شکر کرو کیونکہ یہ مال غنیمت اسے ملتا ہے جو لڑا ہو. تم میں سے تو کوئی رات کو لڑا نہیں, اگر تم نہیں لڑے تو جنگ کس نے جیتی ہے؟ الحجت مع الخلق, حجت خلق کے ساتھ علی مدینہ میں لڑ تبوک میں رہے. پھر جنگ صفین ادھر سے جو مولا کا لشکر گیا اس لشکر سے 2 گنا سے زیادہ بڑا لشکر مقابل تھا. وہ بھی لوہے میں ڈوبے ہوئے تمام اسلحے جنگ سے لائے. اور علی کے لشکر میں کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں, تیر ہے تو نیزہ نہیں, نیزہ ہے تو ڈھال نہیں, ڈھال ہے تو سواری نہیں. یہ حال. اور ادھر 2.5 گنا سے زیادہ لشکر لوہے میں ڈوبا ہوا. اور انہوں نے آگے مولا سے کہا کہ مولا اتنا بڑا لشکر ہے مقابلے میں. امیر کائنات نے ارشاد فرمایا ادھر لشکر ہے ادھر میں بھی تو ہوں. میں بھی تو ہوں. اپنے لشکر کا حوصلہ بلند کرنے کے پہلے دن امیر کائنات نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو منظر کو تم یہی رکو. علی شام کے لشکر پہ حملہ آور ہوئے. مالک اشتر روایت بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا شام کا لشکر 70 حصوں میں بٹ کر بھاگنا شروع ہوا اور میں حیران رہ گیا کہ ہر حصے کے پیچھے علی جا رہا تھا. اور یہ تو وہ میدان تھے کہ جہاں سب کچھ موجود تھا. ایک میدان کربلا, حسین کا کوئی نہیں بچا, اکیلے ہیں حسین. اور اب حسین نے خطبہ دیا. اہل شام تم کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہو گئے, اب اپنا مقام دکھا رہے ہیں حسین. تم کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہو گئے. یہ کہہ کر میرے مولا نے ایک نیزہ کربلا کے میدان میں گاڑا, دوسرا نیزہ گھوڑا دوڑا کر مقام مخیلہ کوفے کے قریب بھی مقام, وہاں بھی امام نے نیزہ گاڑا. اور اب دونوں نیزوں کے درمیان کھڑے ہو کے عمر بن سعد سے مخاطب ہو کے عمر بن سعد اگر اتنے ہی بہادر ہونا اپنے لشکر کو کہو تم میں سے کوئی ایک بندہ ان دونوں نیزوں کے درمیان سے گزر کے دکھا. ایک بندہ ان دونوں نیزوں کے درمیان سے, درمیان میں میلوں کا فاصلہ ہے, ایک حسین ہے, یہاں سے گزر کے دکھاؤ. عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو کہا تم اتنے سارے حسین ایک ہے, پار کر کے دکھاؤ. پورے لشکر میں دوڑنا شروع کیا اور ہر کوئی بھاگ کے واپس پلٹتا تھا, ہر کوئی بھاگ کے واپس پلٹتا تھا. اور عمر بن سعد کہتا تھا کیوں واپس بھاگ رہے ہو؟ ہر ایک یہی کہتا تھا میرے پیچھے حسین آ رہا ہے. اسی طرح تمہارا امام تمہارے ساتھ ہے, ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے, وہ ہر وقت تمہاری مدد پر آمادہ ہے. ایک دفعہ پکار کے تو دیکھو, ہمارے پکارنے میں دیر ہے اسے آنے میں دیر نہیں. میں واقعہ اسی مولا کا آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. بحرین آج بھی مومنین کی اکثریت ہے اور ہمیشہ وہاں پر مومنین کی اکثریت ہے, لیکن حکومت ہمیشہ دشمنان اہل بیت کی بات حکومت رہی. شیخ بحرین کو ایک دن اس کے وزیر انتہائی متاثر شخص تھا جو مسلسل اس کوشش میں رہتا تھا کسی طرح اہل بیت کے چاہنے والوں کو نقصان پہنچایا. اس نے بادشاہ کو آگے ایک انار دی, اس انار کے اوپر کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے. بادشاہ کو دیکھے گا یہ دیکھے حضور کتنے عظیم لوگ ہیں جن کے نام اس انار پر کندہ. بادشاہ نے کہا اگر یہ ایسا ہے تو یہ تو ہماری حقانیت کی دلیل ہے, بتا کیا کرنا چاہیے. وزیر نے کہا پھر کریں گے کہ بلائیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو, ان کے سامنے اس انار کو پیش کریں. اگر وہ مان کے ہمارا مذہب قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر وہ ہمارا مذہب قبول نہ کریں تو ان کے سامنے 2 آپشن رکھیں. پہلی آپشن یہ کہ وہ ہمارے ملک میں
اقلیت میں کافروں کی طرح رہیں اور ہمیں جزیہ ادا کریں، اور اگر وہ اس لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ہم ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیزیں میں دیں گے۔ اگلے دن محبان اہل بیت کو بلا لیا گیا، انار پیش کیا گیا، یہ دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، آپ کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ اب تمہارے سامنے دو رستے ہیں۔ پہلا رستہ یہ کہ ہمارا مشورہ قبول کرو، ملک میں آزادی سے رہو۔ اگر نہیں قبول کرتے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا مردوں کا، عورتوں کو غلام اور کنیز بنا دیا جائے گا۔ رستہ تمہارے سامنے ہے جو تم اختیار کرنا چاہتے ہو۔ جس مرتبے کے بھی تھے صاحبان ایمان، ماننے کا تو آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا سنو بادشاہ، ہمیں 3 دن کی مہلت دے دو، ہم اس کا جواب لے آئیں گے۔ اگر جواب لے آئے تو پھر ہمارا مذہب قبول کر لیں، اور اگر ہم جواب نہ لا سکے قبول ہم تمہیں پھر بھی نہیں کریں گے، قتل کر دینا۔ قبول ہم پھر بھی نہیں کریں گے، قتل ہونا قبول ہے، لیکن اس قتل سے بچنے کے لیے ہمیں 3 دن کی مہلت دے، ہم جواب دیں گے۔ بادشاہ نے 3 دن کی مہلت دے دی، گئے سب اکٹھے ہوئے۔ کیا کیا جائے، کیا حل نکالا جائے؟ فیصلہ یہ ہوا اس مشکل میں سوائے وارث کی کوئی کام نہیں آ سکتا، سوائے خیمہ والا کہ کوئی اور کام نہیں آ سکتا۔ 10 متقی افراد کو چنا گیا اور پھر ان 10 کو کہا گیا اپنے میں سے 3 متقی افراد چنو۔ انہوں نے 3 افراد کو چنا اور کہا اب ان 3 راتوں میں جو مہلت ملی ہے، ہر رات تم میں سے ایک بندہ صحرا میں جائے اور وہاں جا کر وہ اپنے آقا و مولا سے استغاثہ کرے، جسے جواب آ گیا وہ مسئلے کا حل آپ کے ہمیں بتائیں۔ پہلی رات آئی، پہلے فرد کو بھیجا گیا، ساری رات گردیا اٹھاتی استغاثہ، امام کو بلاتا رہا، مدد طلب کرتا رہا، رات گزر گئی، جواب کوئی نہ آیا۔ دوسری رات آ گئی، اضطراب بڑھ گیا، وقت پہ گیا، دوسری رات پھر شخص گیا، ظاہری بات ہے بڑا ہوا اضطراب ہے، مزید خضوع و خشوع کے ساتھ امام کو پکارتا رہا، امام کو بلاتا رہا، رات گزر گئی، جواب کوئی نہ آیا۔ تیسری رات آ گئی، آخری بندہ رہ گیا محمد بن عیسیٰ، اسے بھیجا گیا اور جب رات 1 رہ گئی ہو اور صبح قتل سامنے ہو، اسے بھیجا گیا جاؤ اب تم جاتے استغاثہ۔ وہ بھی ساری رات استغاثہ کرتا ہے، کوئی جواب نہیں۔ فجر سے کچھ دیر پہلے اس کا سر سجدے میں تھا، کسی نے اس کے قریب آ کے کہا محمد بن عیسیٰ سر اٹھاؤ، محمد بن عیسیٰ سر اٹھاؤ۔ سر نہیں اٹھایا، وہیں سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگا میں جسے بلا رہا ہوں نا بس اسی کا انتظار ہے، میرے معاملے میں داخل نہ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا محمد بن عیسیٰ جسے بلا رہے ہو وہ آ گیا ہے، مسئلہ بتاؤ۔ جسے بلا رہے ہو میں وہ آ گیا ہوں، مسئلہ بتاؤ۔ اب محمد بن عیسیٰ کے بھی کیا کہنے، اس کی پہچان کے کیا کہنے، سر کو سجدے میں ہی رکھا، نہیں اٹھایا، کہنے لگا اگر وہی ہے تو مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہی ہے تو پھر مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے کہا محمد بن عیسیٰ ہم مسئلہ جانتے ہیں، انار پر فلاں 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 کے نام لکھے ہوئے ہیں، تمہیں قبول کرنے کو کہا گیا ہے، سب سے پہلے تو میں تمہیں داد دوں گا کہ تم نے قبول نہیں کیا، تم نے قبول نہیں کیا، اب آؤ میں تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتاؤں۔ تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے بادشاہ کے دربار میں صبح چلے جانا اور اسے کہنا کہ ہم اس مسئلے کا جواب تیرے محل میں نہیں وزیر کے گھر میں دیں گے۔ بادشاہ وزراء کو لے کر، اپنے لوگوں کو لے کر، محل کے لوگوں کو لے کر وزیر کے گھر چلے جانا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہو گئے تمہیں دائیں جانب ایک چوبارہ نظر آئے گا، خبردار وزیر کو اکیلے چوبارے میں نہ جانے دینا، وزیر کو اکیلے چوبارے میں نہ جانے دینا، خود جانا چوبارے میں۔ چوبارے میں جب جاؤ گے سامنے ایک طاق نظر آئے گا، اس طاق میں ایک صندوق رکھا ہوا ہوگا، اس صندوق کے اندر ایک سفید رنگ کا تھیلا ہوگا، اس سفید رنگ کے تھیلے کے اندر مٹی کا ایک سانچہ ہوگا جس سانچے میں ان کے نام لکھے ہوئے ہوں گے۔ کہاں تک پہنچایا؟ سانچہ ہوگا
होगा, उसमें नाम लिखे हुए होंगे, वो सांचा ला के बादशाह को देना और उसे कहना जब अनार तैयार होना शुरू होता है तो ये उसके सांचा चढ़ा देता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है ये नाम उसमें गंदा हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से नहीं, इस इब्लीस की तरफ से है, इस इब्लीस की तरफ से है, इस इब्लीस की तरफ से। और जब बादशाह को देख के तुम्हारी बात मान लेगा और वो तुमसे तुम्हारी मदद की मजीद हकानियत चाहेगा तो उसे उस वक्त कहना कि मेरा इमाम ये कह रहा था कि अब इस वजीर को कहे कि ये अनार तोड़े, इस वजीर को कहे कि ये अनार तोड़े, ये अनार तोड़े। जैसे ही वजीर अनार तोड़ेगा उसमें से काला धुआं निकलेगा जिससे वजीर का चेहरा स्याह हो जाएगा। उस वक्त बादशाह को कहना कि हमारे इमाम ने कहा है मेरी जनता के दुश्मन का मुंह कल भी काला था। और यही सब कुछ हुआ, ले गए, सांचा निकला, अनार तोड़ा, हुआ, बादशाह मन में हका पर आ गए। लेकिन यहाँ जब ये सारा हल, जिस वजह से मैंने बात शुरू की है, जो पैगाम आपको देना है, जब ये सारे का सारा मामला मोहम्मद बिन ईसा के नाम ने बता दिया और अभी इमाम जाने लगे, कदमों पे गिर गया, क्या लगा मौला एक मसला और हल फरमाते जाए। कहा मौला मसला ये है कि मदद फरमानी थी तो पहले दिन आके मदद कर देते, ये 3 दिन हमें इंतजार क्यों करवाया? इमाम ने इरशाद फरमाया मैंने 3 दिन इंतजार नहीं करवाया, तुमने 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी? मोहलत क्यों मांगी थी? तो मुझे वही दरबार में बुलाते, मैं वही आता। इसलिए ईमान रखो अपने मौला पर, हर वक्त हर लम्हे तुम्हारे साथ है, हर वक्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद करने के लिए हर वक्त मौजूद है, आने वाला है, देर नहीं है उसके आने में। लेकिन मैं यहाँ पर आप जितने बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाई आपने, बहुत दुआ की, बहुत दाद दी, लेकिन वो जब नहीं इस कौम का सबसे छोटा नौकर समझिए, फकीर समझिए, अपना खिदमतगार समझिए, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकिर समझिए, मेरे बंधे हुए हाथों को देखिए, मेरी मिन्नत समझिए, मेरी वसीयत समझिए, मेरी वसीयत समझिए। खुदा का वास्ता जिस तरह आप हर रोज़ अपने बच्चों को अपने घर में होमवर्क करवाते हैं, उन्हें ट्यूशन पर भेजते हैं, अल्लाह का वास्ता हर रोज उन्हें घर में आधा घंटा इमाम ज़माना पढ़ना। हम दूर हो रहे हैं इमाम से, इमाम दूर नहीं है, हम दूर हो रहे हैं इमाम से। जलगार है इस वक्त, मीडिया की चारों तरफ से जलगार है, और ये जो बच्चे इमाम की रैयत है, इनके आज आइडियल यहूदो हनूद, ऐसा है या नहीं? बच्चों के आइडिया कौन है? जिस कौम के पास अब्बास जैसा शाहकार हो, उसके आइडिया यहूदो हनूद हो जाए। वजह क्या है? वो हर रोज इन पे हमला कर रहे हैं और हम हर रोज इनका दिफा नहीं कर रहे। ख्याल रहे, अगर कल ये बच्चे इमाम को उस तरह याद न कर पाए जिस तरह याद न करने का हक है, और उसकी वजह आपकी तरबियत की कमी हुई, तो अज़ाब में आप बराबर में शरीक होंगे। खुदा ना हर रोज आधा घंटा, ज़्यादा नहीं आधा घंटा अपने बच्चों को बिठाकर उनके सामने इमाम ज़माना का जिक्र करें। बाजार में 20 किताबें अवेलेबल हैं, किताब उठाएं, उनके सामने इमाम के ज़हूर की निशानियाँ बयान करना शुरू किया। ये ज़हूर की निशानियाँ बयान करने से जानते हैं फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे वो निशानियाँ पूरी होते देखेंगे, उनके दिल में इमाम के आने का यकीन पुख्ता होता जाएगा। ये फितरत इंसानी है। मैं अगर आपसे कल के बारे में 5 बातें कहूँ और वो 5 बातें सुबह के वक्त पूरी हो जाए, तो जो मेरी छठी कही हुई बात होगी आप खुद ब खुद उस पर यकीन करेंगे। इन बच्चों को
امام کے آنے کی نشانیاں بنوائیں، خدا کا واسطہ ہے بنوائیں۔ دشمن یہ بچہ ہی تربیت کی منزل ہوتی ہے، اور پھر جب آپ انہیں پڑھائیں، رک کے میں بات کہنا چاہتا ہوں، جب آپ انہیں پڑھائیں تو جس طرح آپ اسکول میں نمبر لینے پر انعام رکھتے ہیں نا کہ جس نے زیادہ نمبر لیے ہم اس بچے کو انعام دیں گے، انعام رکھیں مہینے کے بعد جس کے پاس امام کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہوگی ہم اسے انعام دیں گے۔ دلوں میں امام کی محبت پیدا کریں، دشمن یہ کام نہ کریں۔ کرسمس نائٹ جو شب ہوتی ہے کرسمس کی، عیسائی حضرات اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاگتے رہنا، آج رات سینٹا کلاز آئے گا، وہ آ کر تمہیں تحفہ دے کر جائے گا کرسمس کا۔ وہ جاگتے رہتا ہے، اس کے انتظار میں آ کر بچے تھک کے سو جاتے ہیں، جب وہ سو جاتے ہیں تو وہ ان کی تکیے کے نیچے خود ہی کوئی نہ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے تو نہیں کہتے تم تو سو گئے تھے، اب وہ آیا، اس نے وعدہ پورا کیا ہے، وہ تمہارا انعام چھوڑ دے گا۔ اس طرح بچوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ دشمن 1400 سال پہلے سے یہ حربے استعمال کر رہا ہے علی دشمنی پیدا کرنے کی۔ میں زمانے سے روایت آپ کے سامنے کرتا ہوں، کیا وجہ تھی شام والوں کے دل میں اتنی علی کی دشمنی تھی؟ کوئی وجہ جانتے ہیں؟ شام پروپیگنڈا سنی پروپیگنڈا تھا کیا؟ وہ بڑا پروپیگنڈا وہ اپنی جگہ پہ کرتے کیا تھے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس زمانے میں بچوں کے کھلونے یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہی ہوتے تھے، مرغی کا چوزا، بکری کے بچے، بھیڑ کا بچہ، بچوں کو بڑا پیار ہوتا ہے ان چیزوں سے، کھیلتے تھے بچے ان کے ساتھ۔ حاکم کی جانب سے 8-10 لوگ جاتے تھے، وہ بچوں کو مار کر ان سے ان کا کھلونا، یعنی کسی سے بکری کا بچہ، کسی سے بھیڑ کا بچہ، وہ چھین کر لے جاتے ہیں۔ بچہ پریشان ہوتا تھا، روتا تھا، تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی سے آ کے کہتا تھا تو جانتا ہے یہ لوگ کون تھے جنہوں نے تجھ سے تیرا کھلونا چھین لیا؟ وہ پوچھتا تھا وہ کون ہے جس نے مجھ سے تیرا کھلونا چھین لیا؟ وہ کہتے تھے یہ علی کے بھیجے ہوئے لوگ، علی کے بھیجے ہوئے لوگ۔ بچپن سے اس بچے کے دل میں علی کی نفرت، بچپنوں میں لکھی ہوئی تحریریں مہر نہیں ہوتی، اس لیے ان بچوں کو امام پڑھائیں، ان بچوں کو امام بتائیں، ہر روز ان کے سامنے امام کے ظہور کی نشانیاں، امام کی معرفت کی باتیں بیان کریں۔ یہ میں نے بچوں سے بڑوں سے کہہ دیا، میرے بچوں جتنے بیٹھے ہوئے ہو بڑے تعاون نہ کریں، کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہو نہ خود اکٹھے ہو جاؤ، سارے کزنس خود اکٹھے ہو جاؤ، سارے دوست خود اکٹھے ہو جاؤ، مل کے بیٹھ کے امام کا ذکر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امام کا ذکر۔ آپ امام کو یاد کرو، باقی سب کچھ آپ کو امام یاد کرو۔ اگر کسی ایک کے گھر اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا، مسجد چلے جاؤ، مسجد میں نہیں بیٹھ پا رہے بارگاہ چلے جاؤ، بارگاہ میں نہیں بیٹھ پا رہے کسی پارک میں اکٹھے ہو جاؤ، بیٹھ کر امام کا ذکر کرو۔ تم امام کا ذکر کرو، امام تمہارے درمیان تمہاری تربیت کرے۔ اس لیے میرے عزیزان، مشکل دور ہے، جس دور سے گزر رہے ہو یہی کلے سے راستہ، اپنے بچوں کی تربیت امام کی محبت میں کرو، بچوں کی تربیت ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہنا، شاید میں نے پہلے آپ کے سامنے یاد کی تھی، یہ طریقہ سکھایا ہوا جناب ابو طالب کا ہے۔ جناب ابو طالب مکے والوں کو پکار کے کہتے تھے، مکے والوں اپنے بچوں کی تربیت محمد کی محبت میں کرو، جس طرح میری زوجہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں کو محمد کی محبت میں ڈالا۔ اپنے بچوں کی تربیت امام کی محبت میں کریں، امام کے آنے کی نشانیاں بتائیں۔ ہمارے پاس 27,000 سے زیادہ نشانیاں امام کے ظہور کی بتائی گئی ہیں، اور ان نشانیوں کا ہونا ہی ہمارے مذہب کی حقانیت کے لیے کافی ہے۔ اب اجازت ہے کہ آج امیر المومنین کی زبان سے کچھ نشانیاں آپ کے سامنے بیان کروں۔ کل کی تقریر میں نے ظہور کی طرف جانا ہے، امام کے ظہور میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، کچھ رجب کے متعلق آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنی ہے۔ ابھی اگر آپ اجازت دیں تو جتنا وقت ہے اتنی دیر میں آپ کے سامنے وہ نشانیاں جو کسی عام بندے نے نہیں، علی نے بتائی ہے، علی نے بتائی ہے۔ درود پڑھیں محمد اور محمد۔ اور امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں، سامنے صحابہ تشریف فرما ہیں، قبیل بن زیاد بھی تشریف فرما ہیں، اور امام ارشاد فرما رہے ہیں، سیاتی علی الناس زمان یرتفع فیہ الفواحش۔ سنو لوگو، ایک زمانہ آئے گا جب فحاشی پھیل جائے گی۔ میں ہر ایک نشانی کے بعد ایک لمحہ رکوں گا، آپ اپنے ماحول پہ غور کیجیے گا، آپ کا دماغ آپ کو خود بتائے گا کہ پوری ہو چکی ہے۔ فحاشی پھیل جائے گی،
نئی نئی بدکاریاں جنم لیں گی۔ اگلی نشانی سنو گے، لوگ نماز کے اول وقت کا احترام نہیں کریں گے۔ لوگ نماز کے اول وقت کا احترام نہیں کریں گے۔ تاجر اپنی تجارت میں امانتدار نہیں ہوگا۔ دکاندار اپنے وزن کو پورا نہیں کریں گے۔ اگلی بہت اہم بات ہے اور یقیناً آپ کو نظر آئے گی، یحج لغیر اللہ، لوگ اللہ کے لیے حج نہیں کریں گے۔ لوگ اللہ کے لیے حج، الاغنیاء للنصحۃ والاوساط للتجارہ، امیر لوگ تفریح کے لیے حج کریں گے، متوسط لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے۔ امیر تفریح کے لیے، متوسط آپ نے دیکھا نہیں جاتے ہیں اور سونے سے لد کے واپس آتے ہیں۔ اور آگے فرمایا غریب مانگنے کے لیے حج کرے گا۔ اور جب یہاں اگلی بات اس سے اہم ہے، جب معاملہ یہاں پہنچ جائے گا تو اللہ کے گھر کا حج بند ہو جائے گا۔ جو اور نہیں فرما رہے آپ، اللہ کے گھر کا حج بند ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی۔ کب کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے۔ دیکھ رہے ہو علی کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے۔ میرے نوجوان، یہ نشانیاں پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو رہی ہے نا؟ سنتے چلو، غور کیجیے گا۔ پہلے فرمایا وَاتَّبَعَ الشَّهَوَاتِ وَشَرَبَ الْكَهْوَاتِ، لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگیں گے اور مختلف طرح کے ذائقوں کے قہوے عام ہو جائیں گے۔ گلیوں میں ذائقوں کے قہوے عام ہو جائیں گے، مختلف ذائقوں کے۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے کتنے ذائقوں کے قہوے، گلیاں تو گلیاں رہ گئی، گھروں میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ پیچ ہے، یہ لیمن ہے، یہ اورنج ہے، یہ گاوا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ علی 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں رنگ رنگ کے قہوے آئیں گے، مختلف طرح کے قہوے آئیں گے۔ توجہ ہے محترم، خواہشوں کی پیروی ہوگی، رنگ رنگ کے قہوے لائے جائیں گے۔ اور پھر ایک عجیب بات، میرے نوجوان آج کل اس طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا وَاسْتَشْعَرُوا وَاسْتَشْعَرُوا شَتَمَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتِ، لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ماں اور باپ کی گالیاں دیں گے۔ ایک دوسرے کو ماں اور باپ کی گالیاں دیں گے۔ لوگ اسے آپس میں بے تکلفی کی دلیل سمجھیں گے، جبکہ یہ شیطان کی سازش ہے۔ وہ ماں باپ جو اللہ کا روپ ہے گالی سے یاد کیے جائیں گے۔ پریشان ہو گئے آپ، بدل دوں بات؟ نہیں بدل سکتا، میری مجبوری ہے۔ ایک دوسرے کو ماں باپ کی گالیوں سے مخاطب کیا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَيَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْأُسْبُوعِ وَالْأُسْبُوعُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ۔ امام نے ارشاد فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے گا، سال مہینے جتنا ہو جائے گا، مہینہ ہفتے جتنا ہو جائے گا، ہفتہ دن جتنا ہو جائے گا، دن گھنٹے جتنا ہو جائے گا۔ ایسا ہو نہیں گیا ہے، ایسا ہو نہیں گیا۔ سال کس طرح سے بھاگ گئے؟ ابھی کل تو تمہارے سامنے پچھلا اشرا پھر آج اشرا اختتام ہونے کو ہے، بھاگ رہا ہے وقت، پاؤں لگ گئے ہیں وقت۔ امام فرما رہے ہیں اس وقت یہ معاملہ ہو جائے گا، سال مہینہ، مہینہ ہفتہ، ہفتہ دن، اور دن گھنٹے میں بدل جائے گا۔ اور اگلا جملہ تو کیا کہنے، آپ سب کو یقین ہی آ جائے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں ہر چاند پر رؤیت ہلال کا اختلاف ہوگا۔ رؤیت ہلال پر اختلاف ہونے لگے گا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ اللہ؟ پھر فرمایا خواتین لباس میں ہوں گی لیکن بے لباس دکھائی دیں گی، مرد عورتوں کا روپ دھاریں گے۔ پھر فرمایا مسجدوں میں عبادت کے لیے آنے کے لیے مرد حضرات تیز رفتار گھومنے والی پہیوں والی سواریوں پہ آئیں گے۔
زمانے میں تو یہ والی زمانے کا تصور نہیں تھا. لوگ تیز رفتار گھومنے والے پہیوں والی سواریوں پر مسجدوں میں آئیں گے. اور اب اس وقت یہ امام نے نصیحت فرمائی ہے آپ سب کو. امام نے ارشاد فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے تو تم میں سے کوئی فرد بھی اپنی کوئی رات بغیر طہارت کے نہ گزارے. کوئی شخص اپنی کوئی رات بغیر طہارت کے نہ گزارے. کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت لوگ اندازہ نہیں کریں گے لیکن موت ان پہ چھا چکی ہوگی. موت ان پہ چھا چکی ہوگی. کہا مولا کیسے؟ امام نے ارشاد فرمایا وہ صبح کسی سے ملیں گے, شام کو اس کی خبر لینے جائیں گے وہ مر چکا ہوگا. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اچانک موتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ صبح ملو گے, شام کو پتہ لگے گا وہ مر چکا ہے. شام کو کسی سے ملو گے, صبح تمہیں خبر ہوگی وہ دفن بھی ہو چکا ہے. وہ دفن بھی ہو چکا ہے. موت احمر بھی پھیلے گی, موت ابیض بھی پھیلے گی. سفید موت بھی ہوگی, سرخ موت بھی ہوگی, یعنی یہ وباؤں سے پھیلنے والی یہ موت بھی ہوگی. امام 1400 سال پہلے آج کا منظر دکھا رہے ہیں. آج کا منظر دکھا رہے ہیں. کوئی شخص اس وقت اپنا کوئی شب طہارت کے بغیر نہ گزارے, کیونکہ جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر اس کے وقت مہلت کم رہ جائے گی, مہلت کم رہ جائے گی. اور یہ کہہ کر امام نے ارشاد فرمایا جب میری یہ نشانیاں ان تک پہنچ جائیں تو انہیں بتا دینا میرا کام تھا نصیحت کرنا, وہ میں نے کر دی, اب تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی. امام حجت تمام کر رہے ہیں, میں امام کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ سب کچھ کہنے کے بعد امام نے ساری محفل سے کمیل کو اپنے ساتھ لیا. پریشان تو نہیں ہو گیا. مسجد کوفہ سے باہر نکلے, چلتے ہوئے اس جگہ پہ آئے کہ جہاں آج حضرت کمیل کی قبر ہے. یہاں پہنچ کر کمیل سے کہا کمیل تیری قبر یہاں بنے گی, تجھے یہاں دفن کیا جائے. کیونکہ اپنی قبر مبارک کے بارے میں پہلے اپنے خاص صحابہ کو بتایا ہوا تھا کہ میری قبر کس جگہ ہوگی. کمیل نے فوراً کہا مولا پھر میری اور آپ کی قبر کے درمیان تو فاصلہ بہت زیادہ نہیں, میں آپ سے بہت دور ہوں گا. امام نے فرمایا کمیل پریشان نہ ہو, ایک وقت آئے گا یہ قبریں قریب ہو جائیں گی. فاصلے ختم, یہ قبریں قریب ہو جائیں گی تو زمین سے بڑھ جائے گی. مولا کیسے قریب ہو جائے گی؟ امام نے فرمایا تیری اور میری قبر کے درمیان شاہراہیں نکالی جائیں گی. شاہراہیں نکالی جائیں گی. کمیل سے کہہ رہے ہیں تیری اور میری قبروں کے درمیان شاہراہیں نکالی جائیں گی. بس 2 یا 3 منٹ کی زیادہ سمیٹ دیا میں نے اپنا بیان. بس میرے مولا کا معجزہ دیکھنا. تیری اور میری قبروں کے درمیان شاہراہیں نکالی جائیں گی. تیرے اور میری قبروں کے درمیان بڑے بڑے محلات تعمیر کیے جائیں گے جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے کوفہ اور نجف کی. تیرے اور میری قبر کے درمیان بڑے بڑے محل تعمیر کیے جائیں گے, بڑے بڑے گھر تعمیر کیے جائیں گے. اور یہاں پہ ایک عجب شکلہ مولوی نظر نبی میں کہہ کے گزر گئے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس نے سوچا یا نہیں سوچا, لیکن آج 1400 سال بعد ہمیں اپنے مولا کا وہ جملہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. امام فرماتے جب یہ ہو جائے گا نا, شاہراہیں نکل آئیں گی, محل بنا دیے جائیں گے, تو اس وقت ہوگا کیا؟ وفی کل بیت مرأۃ تُسْأَلُ فِيهَا قَرِيبًا وَالْبَعِيدًا. امام نے ارشاد فرمایا اس وقت ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا جس میں دور اور قریب کی خبریں آئیں گی. اس وقت ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا جس میں دور اور قریب کی خبریں آئیں گی, جس میں دور اور قریب کے لوگ دکھائی دیں گے, جس میں دور اور قریب کی باتیں پتہ لگیں گی. آج گھر کو چھوڑو, ہر کمرے میں نہیں لگا ہوا, ہر کمرے میں وہ شیشہ لگا ہوا ہے جسے آپ LED اور TV کے نام سے جانتے ہیں. اور اب تو وہ کمرے والی بات بھی آگے بڑھ گئی, اب تو وہ شیشہ ہر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, ہر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب میرے مولا کا ظہور قریب ہے. امام نے ارشاد فرمایا جب یہ نشانیاں جو میں بتا رہا ہوں یہ پوری ہو جائیں تو ہر وقت تیار رہنا, کیونکہ یہی وقت میرے بیٹے کے ظہور کا وقت ہے. اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں, کچھ بہت بڑی نشانیاں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک نشانی ہے مسجد کوفہ کی دیوار کے دراز. جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے
آپ بیت نور کی طرف مسجد کوفہ کی طرف جائیں اپنی دائیں جانب دیکھیے گا پوری دیوار میں وہ درار آ چکی ہے، وہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نشانیاں ہیں کیونکہ آپ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس خیال میں نہ رہیے کہ نشانیاں پوری ہوں گی تو وہ آئے گا، وہ نشانیوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اس نے آنا ہے ساری نشانیاں ایک شب میں پوری ہو جائیں گی، ایک شب میں پوری ہو جائیں گی اور وہ ظہور فرمائے گا۔ وہ ظہور فرمانے والا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو امام کی طرف راغب کرو، ان کے سامنے اپنے امام کا ذکر کرو۔ اور اب یہاں پر بس ایک پیغام دے کر میں سمیٹ رہا ہوں اپنا بیان، کیونکہ ہمارا پیغام تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے نا، اور میں چاہوں گا کہ ہر ایک تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک یقین رکھتا ہے کہ 12واں امام مہدی آئے گا، اور صرف مہدی نہیں سارے 12واں امام کہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے ہاں حدیثیں موجود ہیں کہ رسول نے فرمایا میرے جانشین 12 ہوں گے، خلیفہ 12 ہوں گے، امام 12 ہوں گے، اور میں سے 12واں مہدی ہے۔ ہر مسلک کا یہ قانون ہے، نہ ہو میں مشرک، ہر مسلک کے یہاں یہ قانون ہے کہ 12واں خلیفہ 12واں امام مہدی ہے۔ میں تمام لوگوں سے ایسے ہی ہاتھ باندھ کے درخواست ہی کروں گا اگر وہ مان لیں، وقت کی ضرورت ہے کہ مہدی ہو، سمجھنا لطف آئے گا، وقت کی ضرورت ہے کہ مہدی ہو تاکہ امت کو بلکہ عالم انسانیت کو نجات ملے۔ پھر ہماری تو ایک مجبوری ہے، تم سارے مل کے اجماع سے مہدی بنا لو۔ پتہ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا، جملہ نہیں پہنچا میرے دوستوں تک، سارے مل کر اجماع سے 12واں خلیفہ 12واں امام مہدی بنا لو کہ یہ مہدی ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے، یہ ہمارا امام ہے۔ میں نے کبھی کچھ مولویوں سے کہا تھا کہ مہدی مل کے بنا لیتے ہیں نا، اجماع کرتے ہیں، مہدی بنا لیتے ہیں، مجھے ڈانٹ کے کہنے لگے خبردار، یہ 12واں امام، یہ 12واں خلیفہ، یہ مہدی، یہ ہم نہیں بنا سکتے، یہ اللہ بنائے گا، یہ اجماع سے نہیں بنتا، یہ اللہ بنائے گا۔ تو میں نے کہا پھر خدا کا خوف کرو، جب 12واں اجماع سے نہیں بنتا تو پہلا اجماع سے کیسے؟ توجہ ہے میرے معلوم دوستوں، ہاں جو آخری بنائے گا اسی کا پہلا بنایا، جو آخری بھیجے گا اسی نے پہلا بھیجا۔ اس پہلے کو اگر مان لیا ہوتا تو آج نہ تم در بدر ہوتے، نہ نبی کی بیٹیوں کو زندان دیکھنا۔ حضرت محترم کاتب زندان بتایا تھا نا جس کی چھت نہیں تھی، سال بھر زندان میں قید رہی نبی کی بیٹیاں، سال بھر اس زندان میں قید رہی۔ سردی ہے تو سردی روکنے کے لیے کچھ نہیں، اور گرمی ہے تو دھوپ روکنے کے لیے کچھ نہیں۔ سارا سال دھوپ پڑی ہے تو نبی کی بیٹیوں میں، بارش برسی ہے تو نبی کی بیٹیوں میں۔ لفظ ہے پتہ نہیں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے، لفظ یہ ہے اہل بیت کے جسم کے رنگ تبدیل ہو۔ اتنا مشکل سے بات کہاں نازوں سے پلی ہوئی بطول کہاں شام کی زندان کی سبزیاں 3 دن میں 1 دفعہ پانی ملتا تھا، 3 دن میں 1 دفعہ پانی، سال بھر قید رہی، اور سارا سال زندان سے بس ایک ہی آواز آتی تھی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ سال جب ایسے معجزات نما ہونا شروع ہوئے، یزید کو یہ محسوس ہوا کہ شام میں بغاوت ہونے ہے، قیدی کوئی بیمار گزرتا ہے، قیدی اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
کوئی بے اولاد گزرتا ہے کہہ کے دعا کر دیتا ہے اس کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی مصیبت کا شکار گزرتا ہے کہہ کے دعا کر دیتے ہیں اسے مصیبتوں سے رہائی مل جاتی ہے۔ کوئی تندرست گزرتا ہے کہہ کے دعا کر دیتے ہیں ان کی تندرستی دور ہو جاتی ہے۔ ہر گھر میں چھ ماہویاں ہونے لگی ہیں، کیسے کہہ دی ہیں جو اللہ کے اتنے قریب، جن کی زبان سے نکلا ہوا لفظ خدا بندے آدم رد نہیں کرتا۔ خبریں یزید تک پہنچنے لگی کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، مجبور ہو گئے کہ رہا کیا جائے۔ نصف شب اضطراب سے اپنے محل میں ٹہلتا تھا، جس نے اتنے بڑے ظلم کیے ہوں اسے نیند کیسے آئے، اضطراب سے ٹہلتا ہے۔ مصاحب کو جا زندان سے سجاد کو بلا، نصف شب حاصل پہنچا، سید سجاد کو کہا جلیل نے دربار میں یاد کیا، آدھی رات کا وقت ہے، اندھیرے میں سید سجاد نے اپنی زنجیریں سمیٹی، جب زنجیریں سمیٹی نہ ہتھکڑیوں سے ہتھکڑیاں ٹکرائی، زنجیر سے زنجیر ٹکرائی، بیڑیوں سے بیڑیاں ٹکرائی، زنجیر کی آواز جیسے ہی بلند ہوئی محافظہ امامت زینب بنت علی، سجاد رات کے اس پہر کہاں جا رہا ہے؟ خفیہ ماں شزیر نے دربار میں یاد کیا، بھاڑنے کلی علی کی بیٹی تھی، یہ بھی کوئی پیشیوں کی بات ہے، آدھی رات کو بھی کبھی کسی کی پیشی ہوتی ہے، اس نے ہمیں مجبور سمجھ لیا ہے، سجاد تم نہیں ہو، میں اجازت نہیں دے دی جاتی، خفیہ ماں مجھے اجازت دیجیے، اس سے امامت اجازت مانگے، خفیہ ماں مجھے اجازت دیجیے، کہا سجاد جب سے میں نے دربار دیکھے ہیں نا میرا اعتبار ہو گیا، مجھے دربار نہیں جانے دے سکتی۔ اس وقت امام نے ارشاد فرمایا، خفیہ ماں میں علم امامت سے جانتا ہوں یزید میں رکعت کر لے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ جب کہا ہے علم امامت سے، اچھا سجاد پھر جاؤ۔ سید سجاد ہتھکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، توق دربار میں تشریف لائے۔ یہ جملہ ساری رات ہونے کے لیے حاضر، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے سید سجاد دربار میں آئے نا غلام سے کہنے لگا کرسی لے آ، کرسی کا نام آنا تھا۔ سید سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، اور جس دربار میں میری پھوپھی 9 گھنٹے کھڑی رہی، جس دربار میں کھڑے ہو کہ میری بہن کبھی ایک پاؤں زمین پہ رکھتی تھی کبھی دوسرا پاؤں زمین پہ رکھتی تھی، تو اس دربار میں مجھے کرسی پہ بٹھائے گا؟ میں بیٹھے نہیں آیا، مجھے بتا کس لیے بلایا ہے رات کے اس پہر میں؟ کہنے لگا سجاد میں نے تمہاری قید رہا کی، وطن واپس چلے جاؤ۔ آئے وطن کا نام آنا تھا، سجاد کی پھاڑ نکلی، رو کے کہا وطن وہ جائے جس کا وطن میں کوئی رہ گیا، میرا تو سارا کنبہ رستے میں چلا گیا، میں کون سے وطن جاؤں، میں کہاں چلا جاؤں؟ یزید کہنے لگا سجاد چلے جاؤ، شام سے چلے جاؤ، میرا ملک چھوڑو، میں نے تمہاری قید رہا کی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سید سجاد کا جملہ سننا، سید سجاد نے پلٹ کے اس سے کہا یزید میرے قافلے کی سالار میری پھوپھی زینب، میں پھوپھی سے جا کے پوچھوں گا، اگر علی کی بیٹی نے کہا جائیں تو پھر ہم جائیں گے، اور اگر پھوپھی نے نہیں کہا تو جب تک علی کی بیٹی نہیں چاہے گی اب یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سید سجاد سجاد کے واپس آئے، جناب زینب نے پوچھا سجاد کیوں بلایا تھا؟ رو کے کہا پھوپھی ماں یزید کہتا ہے میں نے کہہ دے رہا وطن واپس چلے جاؤ، یہ سننا تھا، اور اب علی کی بیٹی کو چلا لائے اور کہا سید سجاد کو کیا سمجھتا ہے میں اس کی قیدی ہوں؟ نہ میں اس کی مجبور ہوں، نہ میں اس کی قیدی ہوں، میں اللہ کی رضا کی قیدی ہوں، میں اللہ کی رضا کی قیدی ہوں۔ اور اگر یزید چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو اسے کہے میری کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری کرے، سننا میری کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری کرے۔ پہلی شرط یہ ہے وہ تسلیم کرے میں جیت گئی وہ ہار گیا، تسلیم کرے زینب جیت گئی ہے، آ گیا۔ میری دوسری شرط یہ ہے
اسے کہو کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کرے، کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کرے۔ اسے کہو میری تیسری شرط یہ ہے میں ابھی تک بھائی کو روک نہیں سکی، شام میں گھر خالی کرایا جائے، شام کی عورتوں کو بلایا جائے، میں حسین پہ رونا چاہتی ہوں، میں حسین پہ رونا چاہتی ہوں۔ سید سجاد پھر دربار میں آئے، کہا میری پھوپھی کہہ رہی ہے میری 3 شرطیں ہیں، پہلے تسلیم کر، تو ہار گیا وہ جیت گئی۔ بیٹھ گیا، کہنے لگا میں مانتا ہوں میں ہار گیا، علی کی بیٹی جیت گئی، علی کی بیٹی جیت گئی ہے۔ کہا میری پھوپھی کی دوسری شرط یہ ہے کربلا کی لوٹ کا مال واپس کر۔ اب اگر ماتم نہ آئے تو اپنی قسمت میں ماتم کر لینا، کربلا کی لوٹ کا مال واپس کر۔ پلٹ کے کہنے لگا لوگ اپنے اپنے وطن کو لے گئے، جو رہ گیا ہے وہ دے دیتا ہوں، جو چلا گیا ہے اس کی قیمت دیتا ہوں۔ قیمت کا نام آیا، سجاد کی ہائے نکلی، رو کے کہا میرے بابا کی کٹی ہوئی انگلیوں ان کی قیمت کیا دے گا، میری سربی کی چادر کی قیمت کیا دے گا، اور سکینہ کے گھوڑوں کی قیمت کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا کریا قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے۔ بس 2 لفظ اور ہیں، سمیٹ دیا میں نے اپنے بیان کو، سمیٹ دیا میں نے اپنے بیان کو۔ کہا میری پھوپھی کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس لوٹ کے مال کے ساتھ شہداء کے سر واپس کیے، شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ اور آخری شرط ہمیں ایک گھر دیا جائے، اس گھر میں ہم حسین کا ماتم کریں۔ لوٹ کا مال بھی مل گیا، اب مجھے معاف کریں، ہاں وہ جو کچھ پلٹا ہے اس میں سکینہ کے در بھی ہیں، وہ کرتے جو سغرا میں اصغر کے کرتے بھیجے تھے وہ کرتے بھی ہیں، حسین کا زخمی امامہ بھی ہے، اکبر کا زخمی امامہ بھی ہے، شہداء کے سر بھی ہیں، عباس کا زخمی علم بھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ گھر خالی ہو گیا، اس گھر کے ایک حجرے میں، اب میں اسے تبرکات کہوں گا، یہ سارے تبرکات گھر کے ایک حجرے میں رکھ دیے۔ آج یہ جتنی عزاداری ہم کرتے ہیں نا، یہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے، یہ عزاداری جناب زینب کی رکھی ہوئی روایت ہے، یہ روایت ہے۔ جتنی ہم برامدیاں کرتے ہیں یہ رسمیں نہیں ہیں، یہ جناب زینب کی رکھی ہوئی روایت ہے۔ جیسی عورتیں اکٹھی ہونے لگی نا، عورتیں اکٹھی ہونے لگی، اس وقت جناب زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا سنو ام کلثوم، میں مسائل ترتیب سے پڑھتی چلی جاؤں گی، جب میں اپنے سکینہ کے مسائل پڑھوں نا سکینہ کے دور میں آنا، سکینہ کے دور میں آنا، جب میں علی اکبر کے مسائل پڑھوں اکبر کا سر لے آنا، جب قاسم کے مسائل پڑھوں قاسم کا سر لے آنا، جب حسین کے مسائل پڑھوں حسین کا سر۔ اجرکم اللہ، ابھی بھی مسائل پڑھتی جا رہی ہے، سکینہ کے دور چیزیں پڑھتی ہے، دور برآمد ہو جاتے ہیں، قاسم کے ٹکڑے پڑھتی ہے، قاسم کا سر آ جاتا ہے، اکبر کی پرچی پڑھتی ہے، اکبر کا سر آ جاتا ہے، اب حسین پڑھنا شروع کیا، حسین کا سر آ گیا، جب سارے سر آ گئے ابھی بے سر پڑے ہوئے تھے، ایک یزیدی فوجی نے کہا کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے، کوئی ان کا رونے والا نہیں، اس وقت جناب زینب نے کہا ابھی ماں زندہ ہے لیکن حسین میرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا کریا قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے۔ ابھی بچوں کی ماں زندہ ہے لیکن وہ حسین کا ماتم کرے۔ تمام ہوئی مجلس، تمام ہوئی مجلس، بس آخری جملہ، قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا، جانے کے لیے تیار ہوا۔ جناب زینب کے پاس آگے سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں مدینے 2 رستے جاتے ہیں، ایک سیدھا مدینے جاتا ہے، ایک کربلا سے ہو کر مدینے جاتا ہے۔ پھوپھی اماں کون سے رستے پہ جانا ہے، کون سے رستے پہ جانا ہے، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، جناب رباب نے آگے بڑھ کے شہزادی کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہا شہزادی اس رستے سے جانا جس رستے میں میری سکینہ کی قبر آئے اور میں اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر کرنے والے اگلے سال چھوڑے گا بولے گا، اس رستے سے جانا جس رستے میں سکینہ کی قبر۔ معاف کرنا میں زیادہ پڑھ گیا، بس آخری لفظ سے سمیٹ دیا میں نے اپنا۔
سکینہ کی قبر ہے. جو 53 محمل کا قافلہ تھا سجاد 3 محمل لے گئے. میں نے جملہ کہہ دیا اور کیا کہوں اور کس پہ ماتم کرو گے. جو 53 محمل لے کے آئے تھے وہ 3 محمل لے کے چلے. اور اب جملہ سننا. چلتے ہوئے جہاں شہزادی کی قبر ہے نا, جیسے ہی یہ محمل وہاں پہنچے, لفظ خدا کی قسم یہی ہے, ہر بیوی نے انتظار کیا محمل بیٹھ جائے, اونٹ بیٹھ جائے, پھر میں اونٹ سے اتروں. کھڑے اونٹ سے میں باہر نے اپنے آپ میں گرایا. سکینہ کی قبر کے ساتھ ایسے لیٹی جیسے باپ بچے کو لٹاتی ہے, اور گلے سے لگا کے کہا سکینہ میں وطن جا رہی ہوں, سکینہ آجا تیری ماں وطن جا. اجرکم اللہ مولا تعالیٰ کے لیے سب بول کر بس یہ تو بیان کرنا میری آخری منزل ہے, میری آخری منزل ہے. ابھی ماں قبر کے پاس لیٹی ہوئی ہے. اب تم تو جانتے ہو نا, تم تو جانتے ہو کہ جب کبھی بھائی بہنوں کے پاس جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے, خالی ہاتھ نہیں جاتے, خالی ہاتھ نہیں جاتے. سید سجاد اپنی بہن کی قبر کے پاس آئے, پہلا بہن کیا سکینہ. روز پوچھتی تھی نا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, اور میں کہتا تھا یہ اپنے گھروں